اچھا میڈم, اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آپ کا جو پروجیکٹ ہے, اور بڑا زبردست پروجیکٹ ہے اسمائل اگین جی, اس کے پیچھے آپ کی کیا موٹیویشن تھی, اور اگر آپ ہمیں کچھ نمبرز بھی بتا دیں, پاکستان میں کتنے پرسنٹ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کتنے پرسنٹ خواتین ہیں, اور اگین وہ جو پرسنٹیج ہے وہ کہاں پہ زیادہ ہے, شہروں میں زیادہ ہے, دیہاتوں میں زیادہ ہے, آف کورس ان پڑھ اور جاہلوں میں زیادہ ہوگی, لیکن پھر بھی میں چاہوں ذرا آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. تو پھر کیا وہ واقعی جو آپ نے نام رکھا ہے اسمائل اگین, کیا وہ واقعی اسمائل اگین ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میرا فیلڈ ہے جس پہ ہم نے اتنی ڈسکشن کی ہے, اس میں خوبصورتی کا خوبصورت لگنا, ایک دانہ نکل آئے تو پریشانی ہے, بال سفید ہونے شروع ہو گئے تو پریشانی ہے, رنگ سانولا ہے, یا اور بھی بہت سارا اس طرح کی پرابلمس زیادہ محسوس ہوتی ہیں. میرے پاس ایک بچی 2003 میں آئی. وہ بچی جو تھی, جب میں جا رہی تھی ڈیپلیکس سے تو اس وقت آئی. شی واز کورڈ اینڈ کلیڈ ان برقع. یہ لاہور کی بات ہے. تو وہاں پر اس نے مجھے آ کے کہا کہ آپ میری مدد کر دیں. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جس طرح کوئی مدد کے لیے آتی ہے, میں نے کہا بیٹے کل آ جانا, آج تو بس اب سب کچھ بند. میں واقعی اپنا بستہ سنبھال کے باہر نکل رہی تھی. اس نے اپنا نقاب ہٹا کے کہا کہ آپ اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں, مجھے ٹھیک کریں. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں کھڑی تھی اور میں بیٹھ گئی, کیونکہ میرے سامنے ایک ایسا چہرہ تھا جس میں جو چہرہ ہی نہیں تھا. ایک آنکھ غائب تھی, ناک نہیں تھی, گردن چپکی ہوئی تھی, کان, ہاتھ کا یہ والا حصہ. تو میں نے کہا آپ کو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے تیزاب پھینک کے جلایا ہے. میں نے کہا اچھا آپ بیٹھیے. میں پہلے اندر گئی اپنے آفس کے اندر, کیونکہ مجھے جیسے سانس نہیں آ رہی ہو. ہاں, اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ مجھ پہ رحم کریں, ٹھیک ہے. پھر میں واپس آئی اور میں نے پھر اس بچی کو بتایا کہ میک اپ تو نہیں, لیکن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں اور میں آپ کو ان سے علاج وغیرہ شروع کرتی ہوں. بس وہ 2003 کا جو واقعہ تھا اس نے میری زندگی بدل دی, کیونکہ مجھے اپنا ہر چیز اتنا شیلو لگ رہا تھا, اتنا سطحی لگ رہا تھا, اور میں اتنا گڑ گڑا کے میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میرے اللہ, میں نے یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں دیکھیں, کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ عورتیں نہیں جلائی جا رہی ہوں گی. اخباروں میں پڑھتے تھے اور ہم نے یوں دیکھ لیا. اور یعنی میں اس زمانے کی بھی اخبار کی بات کرتی ہوں جب کہ اخبار کے اندر ٹارزن کی کہانی آتی تھی, ٹھیک ہے, وہ کارٹون سا بنا ہوا, اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ دوپٹہ جل گیا یا گیس لیک ہو گئی اور سلنڈر پھٹ گیا. ہائے بیچاری, اس کے بعد پلٹ دیا اور ذہن سے وہ نکل گیا. لیکن پھر میں نے اپنے اللہ سے جہاں گڑ گڑا کے معافی مانگی, وہاں پہ میں نے اس کا شکر بھی ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکوں. ٹھیک ہے, ہم جتنا بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے شکر کریں وہ کم ہے بیٹے. جو کچھ اس نے ہمیں نواز دیا ہے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. اور اس کے بعد بھی ہم وی ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ کہ اب یہ ہے تو اسی طرح ہوگا, لیکن شکر نہیں ادا کیا کہ آپ ہاتھ سے اٹھا کے گلاس پی رہے ہیں. سوچیں کہ یہ ہاتھ ہی نہ کام کر رہا ہو, آپ دیکھ رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو, آپ اپنی ناک کے اوپر, لوگ کہتے ہیں نا اونچی ناک والے, اور ناک نہیں ہو آپ کی, تو کس قدر تکلیف میں. اور وہ بھی ایک لڑکی کی, جو کہ بچیاں تو خوبصورت لگنے کے لیے اپنا سب کچھ کرتی ہیں, بناؤ, سنگار, پارلر, یہ ساری چیزوں پہ. پھر میں اس بچی کو لے کے گئی ڈاکٹر کے پاس, اور کچھ دنوں کے بعد میں نے اخبار میں ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلائی گئی ہیں تو اس تاریخ کو آپ ڈیپلیکس میں آ جائیے گا. پورے پاکستان میں, یعنی کہ 2 اردو کے نیوز پیپر میں دیا اور 1 انگلش کے نیوز پیپر میں دیا. تو جب ہم نے وہ دیا, تو جب میں نے جس تاریخ کا ان بچیوں کو ایڈورٹائز کیا تھا, تو ایک ڈاکٹر کو بلا لیا اور اپنے ڈیپلیکس میں کام کرنے والی بچیوں کو کاغذ پیپر دے دیا کہ جو آئے تو اس کے بارے میں ان کا نام وغیرہ لکھ لینا. کچھ نہیں پتا تھا کیسے کرنا ہے, لیکن مجھے بس یہ تھا کہ اگر میں ایک بچی کی مدد کر سکتی ہوں تو میں 2-4 اور بچیوں کی کر سکتی ہوں جتنی میری اوقات. تو اس وقت یہ ہوا کہ 42 لڑکیاں آئیں, 42 بچیاں, بچے, چھوٹے بچے, 20 سال پہلے جلی ہوئی عورتیں,
اور جو بالکل ابھی 2-3 مہینے پہلے جب ان کو کے ساتھ یہ حادثہ واقع آیا، میں نے تو کہا، میں نے کہا اللہ میاں مجھے اتنے سارے نہیں چاہیے، میں نے 2-3 ہی مانگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہی اتنا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں. تو پھر ہم نے ان کو سب کو لکھا، پوچھا. ڈاکٹر نے کہا میں اکیلے 42 لوگوں کو کب سے کب تک دیکھوں گا. 2-3 اور جاننے والے ڈاکٹرز تھے، ان کو بلایا اور ان کا کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. پھر میں نے فون کرنا شروع کیا اپنے جان پہچان والے کلائنٹس، ان کے ہسبینڈ ڈاکٹرز تھے یا ہاسپٹل تھا یہ وہ، تو جہاں جہاں سے جو میری مدد کرنے کے لیے آئے وہاں ان بچیوں کے علاج کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر آہستہ آہستہ اس وقت دیکھیں ایگزیکٹلی 20 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 2003 and 23. اس 20 سالوں میں میرے پاس 856 یا 57 بچے ہیں جن کو تیزاب سے یا مٹی کے تیل سے جلایا گیا ہے انٹینشنلی، ٹھیک ہے. کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ ایکسیڈنٹل جلی ہیں، جو وہ کہتی ہیں، لیکن جب میں ان سے بات کرتی ہوں کچھ عرصے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت پریشر میں آ کے یا شرم مانے آتی ہوگی، انہوں نے اصل بات نہیں بتائی. لڑکوں کے ساتھ زیادہ تر ایکسیڈنٹل کیسز ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں جیلسی میں آ کے ان کو جلا دیا، تیزاب پھینک دیا. کراچی میں میرا ایک بچہ ہے جس احمد اقبال، اس کو شادی سے ایک رات پہلے ایک لڑکے نے اس کے اوپر تیزاب اتنا ڈال دیا کہ وہ آنکھوں سے بھی گیا، پورا اس کا منہ، جسم، سب کچھ خراب ہو گیا. میں سول ہاسپٹل میں گئی ہوئی تھی کسی بچی کو دیکھنے کے لیے، تو ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ آپ لڑکوں کا بھی علاج کرتی ہیں. پہچان گیا ہوگا. میں کہا جی بالکل بتائیے، آپ آ کے میرے بھائی کو دیکھ لیں. جب میں وہاں گئی تو ایک بچہ پورا سفید بینڈیج میں لپٹا ہوا تھا، اور میں نے اس سے نام پوچھا اور میں نے کہا کہ بیٹے احمر کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس نے جس مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں کانپ کے رہ گئی. میں نے دل میں سوچا کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے گا. زندگی دی اس کو، آنکھیں اس کی بینائی چلی گئی، اس کے ابھی بھی آپریشنز ہو رہے ہیں. ہر بچی یا بچہ جو ہوتا ہے 20 25 30 40 آپریشن کے بعد بھی آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جلا ہوا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیونکہ وہ نارمل نہیں ہو پاتے. تو اب یہ واقعات جب شروع ہوئے اور جب میں نے کرنا شروع کیا تو میرے گھر والے، میرے کلائنٹس، میرے دوست احباب، سب کو میں نے بتایا میں نے شروع کیا یہ، تو سب نے بہت اپریشیٹ کیا. اب کچھ نے 1-2 ایسے بھی نیگیٹو کامنٹ دیے کہ یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے. اس وقت دکھ تو ضرور ہوا، لیکن پھر میں نے کہا کہ ان کی کہنے سے میں ظاہر ہے جو کام آپ اللہ کے لیے کہنا اس پہ لوگوں کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. اور ہوا بھی یہ کہ اب میری وہی جلی ہوئی لڑکیوں میں سے 36 لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، 36 کی، نارمل لڑکوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ کسی اندھے لولے لنگڑے کے ساتھ ہو گئی ہو. میری 4 لڑکیاں جو ہے وہ نرسز بن چکی ہیں. ایک نے ایم فل کر لیا ہے. ایک بچی جو کہ 6 سال کی عمر میں آئی تھی، اب وہ میڈیکل کالج میں جانے کے لیے تیار ہے. اور بھی بچیوں نے تھوڑا تھوڑا پڑھا. ایسی خواتین جن کو اس لیے جلایا گیا تھا کہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں، تو ان بیٹیوں کی بھی تعلیم کا ہم وظیفہ رکھتے ہیں. میٹرک تک ہم ان کو فری کراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ڈونرز کو کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور ان کی مدد کریں. اس کے علاوہ عید بقرعید وہاروں میں اوبویسلی ان کو بٹھالتے ہیں، کبھی عید ملن ہو رہی ہے، کبھی کوئی افطاری ہو رہی ہے، تو وہ ساری چیز